السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں۔ میں حافظ محمد عمار محمدی اورنگ آباد شہر سے۔ ابھی حال ہی میں سعودی حکومت نے پچھلے جمعہ کے دن تمام اپنی مساجد کے ائمہ کو، اماموں کو اس بات کا پابند بنایا تھا کہ وہ تبلیغی جماعت کے متعلق اس کے خطرات اور اس کی گمراہیوں سے تمام امت کو واضح کریں، ان کے سامنے اس کو بیان کریں۔ یہ معاملے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ گہما گہمی بحث و باتیں جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہم بعض اہم چیزیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے، ایک بڑا طبقہ ہمارا یہ سوچتا ہے کہ تبلیغی جماعت گمراہ ہے، تو کیا واقعی میں وہ گمراہ ہے؟ یا ہمارا رویہ اور ہمارا رد عمل تبلیغی جماعت کے متعلق کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیے، بات کو شروع کرنے سے پہلے، کہ ہمیں انصاف والا ہونا چاہیے۔ لا بد ان تکون منصفا، انسان کو ہمیشہ انصاف پسند ہونا چاہیے، اور انصاف قائم ہوتا ہے قرآن حدیث کے اصولوں کو اختیار کر کے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، تبلیغی جماعت کا جائزہ لیتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی چیز ہم اس بات کو دیکھنا چاہیں گے، کیا تبلیغی جماعت یہ قرآن و حدیث کے اصولوں پر قائم ہے یا نہیں، یا پھر ان کے پاس کہاں کہاں گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ان کے پاس پائی جاتی ہے خرابی کے طور پر، وہ ہے ان کا عقیدے کے متعلق اہتمام نہیں کرنا۔ اسلامی عقیدہ، شریعت نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ جہاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت انداز میں کہا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ بھی شرک کرتے ہیں نا، تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے آپ ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک قابل معافی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے پاس عقیدے کے بارے میں زیادہ اہتمام نہیں ہے، توحید کے مسائل، شرک کے مسائل، ایسے ہی دیگر جو توحید اور عقیدہ، اس کے علاوہ عقیدے کے جو عمومی مسائل، اس کے متعلق ان کے پاس تعلیم و تعلم کا کوئی خاصا اہتمام نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ان کی گمراہی ہے۔ اس کے بارے میں اگر وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو یہ قابل مبارکباد جماعت ہے۔ دوسری غلطی جو ان کے پاس پائی جاتی ہے بہت بڑی، وہ علم شرعی کا اہتمام نہیں کرنا۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کی بنیاد شریعت نے علم کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو، جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی عقیدے سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے علم کو دی ہے، اس لیے کہ صحیح عقیدہ بھی انسان علم کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ معلوم کیا ہوا، علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے تبلیغ جماعت کے اندر ایک بڑا گروہ جو اس سے لگا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء اس کے ساتھ میں لگے ہوئے نہیں، علماء ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اہل علم بھی۔ لیکن اگر دیکھا جائے اور اس کا فیصد نکالا جائے تو آپ کو 5% یا کچھ کم آپ کو علماء ملیں گے جو اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے اور کام کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کام کرنے میں ساتھ میں جڑے ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عوام جب نکلتی ہے جماعت کے اندر، ان کو علماء کی رہنمائی نہیں ملتی ہے، لہذا اس کی وجہ سے اور بھی بڑی خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ تو علم کو سیکھنے کا، سکھانے کا ان کے پاس خاصا اہتمام نہیں ہے، اور علماء کی رہبری میں ان کے پاس کام نہیں ہے۔ حقیقت ہے، اس کو آپ چاہے مانیں نہ مانیں، حقیقت ہے۔ تیسری بڑی گمراہی جو ان کے پاس ہے، قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جماعت تبلیغ غلط تعویل کرتی ہے، غلط معنی نکالتی ہے۔ میں موٹی مثال اس کی دیتا ہوں، جہاد اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو آیات قرآن کریم میں آئی ہیں، اس کو یہ لوگ تبلیغی جماعت کے اندر نکلنے کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ لہذا ایک مقرر ان کا کھڑے ہوتا ہے مسجد کے اندر، جب وہ کسی کو فضیلت سنانا چاہتا ہے اللہ کے جب جماعت میں نکلنے کی، تو وہ کون سی حدیث لاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات جو ہے آدمی کا اللہ کے راستے میں رکنا، کھڑے ہونا، یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو کہ جہاد کے متعلق آئی، اللہ کے راستے میں جو حقیقی میدان ہے اس کے بارے میں آئی، لیکن یہ لوگ اس کو فٹ کرتے ہیں تبلیغی جماعت میں نکلنے کے اوپر۔ تو یہی بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایسے ہی چوتھی بڑی گمراہی ان کی یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا حکم تو کرتے ہیں، فضائل سنائیں گے، بہت زیادہ ماشاءاللہ اعمال کی اجر و ثواب کو بیان کریں گے، لیکن برائی اور منکرات سے روکنے میں ان کے پاس تساہل ہے، کوتاہی ہے۔ بندہ تعویذ لگائے ہوئے ہیں، اس پر نکیر نہیں کریں گے۔ بندہ سود کھاتا ہے، اس پر نکیر نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے بھی پہلے اس کو نکالو اللہ کے راستے میں، جماعت میں نکالو اس کو۔ اور جو ہے تو منکرات کے اوپر جو ہے، برائیوں پر یہ روک نہیں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس مدعے، اس دعوے کی بنیاد پر کہ بھائی اگر آپ لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں گے تو لوگ آپ سے کٹ جائیں گے۔ تو لوگ چاہے کٹے، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ برائی سے بھی روکو ان کو، کیونکہ جو آدمی آپ اس کو اپنے ساتھ میں جوڑ رہے ہیں، اس اصول کی پابندی کر کے، اس اصول کو چھوڑ کر، تو یقین مانیں کہ وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، وہ ڈھنگ کا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ان کے پاس پائی جاتی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، کہ یہودیوں کی ایک برائی یہ تھی کہ وہ برائیوں سے جب ان کے درمیان عام ہوتی تو ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے۔ لبئس ما كانوا يعملون، بہت برا کام یہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی کی ہے۔ تو یہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے، ہم برائی سے روکے بھی سختی کے ساتھ میں، اور شرکی اعمال سے، بدعتوں سے، خرافات سے اور برے اعمال سے لوگوں کو روکیں، چاہے لوگ کٹیں۔
آپ کو کام اپنا کرنا ہے، لوگوں کی تعداد کو نہیں دیکھنا ہے آپ کو۔ شریعت آپ کو یہ نہیں بولتی کہ آپ تعداد جمع کرو، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اصولوں پر قائم رہو۔ ایسے ہی ایک گمراہی ان کے پاس یہ پائی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا عام انسان بھی کیا ہے، بڑے جرأت کے ساتھ میں، ہمت کے ساتھ میں اور بڑے خطرناک انداز میں جو ہے فتوی دینا شروع کرتا ہے۔ ممبروں پر جو کھڑے کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو جماعت میں نکلے ہوئے ہو 2 سال 3 سال لگے، ان کو مقام دیا جاتا ہے مقابلے علماء کے، علماء نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو بھی ہمارے علماء کے طبقے کے جو احناف ہے، تبلیغی ہے، وہ جانتے ہیں۔ ہمارے اپنے دوست احناف ہیں، میں بھی ایک حنفی انسان تھا، الحمدللہ تعالیٰ نے مجھے اہل حدیث بنایا، توفیق دی قرآن حدیث کے راستے پر چلنے کی۔ میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اس راستے کو اختیار کریں، قرآن و حدیث کے راستے کو۔ اہل حدیث کوئی فرقہ اور جماعت نہیں، اس کو یاد رکھیں، آپ انصاف کے ساتھ میں اس کا مطالعہ کریں، آپ جائزہ لیں۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارے دوستوں کا اس بات کا اعتراف ہے کہ تبلیغ جماعت کے لوگ جو ہے عوام کو آگے بڑھاتے ہیں، انہی کو بیانات کا موقع دیتے ہیں، انہی کو فتویٰ بازی اور مسائل کے اندر کے آگے کرتے ہیں، جبکہ علماء کا مقام ہے علم کو نشر کرنا۔ علماء جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے وہ مسائل لوگوں کو سکھائیں گے، فضائل بتائیں گے، قرآن حدیث کی باتیں بتائیں گے، لیکن ان کے یہاں ترجیح حاصل ہے تو عوام کو۔ عام آدمی جو جماعت میں نکلا ہوا ہے اس کو ممبر دے دیا جاتا ہے، اس کو کیا ہے مصلی دے دیا، وہ جو ہے تو مسائل بیان کرتا ہے، فضائل بیان کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی گمراہی۔ ایسے ہی ایک گمراہی ان کے پاس یہ پائی جاتی ہے، بہت بڑی گمراہی تبلیغ جماعت کی یہ ہے کہ وہ موضوع اور منکر اور ایسے ہی ضعیف قسم کی روایت کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں۔ میں اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں، میرا مقصد ناراض کرنا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ تاریخ جمیل کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تبلیغ کے اندر موجود علماء ہیں جو بڑے قابل احترام ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی موضوع اور جو ہے من گھڑت قسم کی یا بہت ساری ضعیف روایت کو بڑی تعداد میں انہوں نے عام کیا ہے لوگوں کے بیچ میں، اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ حدیثوں کی تحقیق ہونا چاہیے، آپ جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ حدیث محدثین کے نزدیک صحیح ہونا لازمی ہے، تبھی آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ضعیف روایت کو آپ لوگوں میں عام کریں گے تو مسائل پیدا ہو جائے گی اور امت جو ہے گمراہی کی جانب مائل ہوں گی، اس لیے کہ ضعیف حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اس کو کہا یا نہیں کہا یہ ثابت ہی نہیں ہے تو آپ اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو محدثین کے ضعیف حدیث پر کیا ہے، فضائل کے معاملہ ہو چاہے مسائل کا معاملہ ہو، عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو فضائل ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ نہیں عام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جماعت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ضعیف، منکر اور موضوع قسم کی روایت کو بہت زیادہ عام کرتے ہیں اور اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک بڑی خرابی یہ بھی جماعت تبلیغ کے پاس کہ وہ جو ہے تو آپ دیکھیے اپنے بچوں کی حقوق کو مار دیتے ہیں، بیوی کے حقوق کو مار دیتے ہیں۔ کیسے؟ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ انصاف کے ساتھ میں اپنی بیوی کو اور بچوں کے حقوق ادا کرتے ہوں گے، لیکن کتنے واقعات ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، ہم نے سنے اپنی کانوں سے۔ ماشاءاللہ بندے کی شادی ہوئی، ابھی اس نے اپنی بیوی سے ملاقات بھی نہیں کی، اس کو کیا کرتے جماعت میں لے کر چلے جاتے ہیں، بھائی سال بھر جماعت میں چل۔ اب بھائی وہ جماعت میں رہے گا تو اب کا دماغ سارا بیوی کے پاس رہے گا۔ شادی اس نے کیا، اس کو اپنی بیوی کے پاس وقت گزارنے دو، وقت وہ بیوی کے پاس گزارے کچھ، اس کے بعد اب اس کو لے کر جائیے۔ لیکن یہ کیا نا انصافی کی بات ہے، کوئی اصول ہے، فطرت بھی اس کو قبول نہیں کرتی، انسان کی عقل قبول نہیں کرتی ہے، شریعت بھی اس کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ تو یہ ان کے پاس بڑی گمراہی پائی جاتی ہے کہ وہ جو ہے تو لوگوں کو جماعت میں نکالتے ہیں، لوگ جماعت میں نکلتے ہیں، لہذا بندے کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اس کے اماں کی حقوق ہے، اس کے ابا پیچھے اس کے نگرانی میں پلتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کے روزی روٹی کا بندوبست اس کو کرنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، لباس کا نظام کرنا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے اور کتنی مرتبہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی لچک ہے اور بہت بڑی ناانصافی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے حقوق کو مارے اور جماعت میں نکلے۔ آپ نکلیے لیکن ان کے حقوق ادا کیجیے۔ یہ بعض باتیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ان کے اندر خراب ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ غلطیوں پر اگر وہ قدغن لگائے، اس کو وہ روکے، ان کی اصلاح کریں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے انشاءاللہ، اور بالکل آپ کے ساتھ میں ہم جڑ کر کام کریں گے۔ آپ کا کام قابل مبارکباد ہے، لیکن ان غلطیوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ لہذا اگر ان کی غلطی کی اصلاح آپ کر لیتے ہیں غلطیوں کی، تو انشاءاللہ آپ مبارکباد جماعت ہے اور آپ کا فائدہ بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ہمارا وہ گروہ یا وہ جماعت یا ہمارے بعض وہ افراد جو بالکل جماعت تبلیغ کو بالکل ہی باطل اور گمراہ قرار دیتے ہیں، ان کو بچنا چاہیے۔ وہ گمراہ ہے بالکل، کس معنی میں؟ کہ انہوں نے بہت سارے غلط راستوں کو اختیار کر رکھا ہے۔ اگر ان راستوں کی اصلاح کر لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ میں کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء سعودی عرب کا فتویٰ ہے، بڑے بڑے علماء کا الحمدللہ فتویٰ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں تو ان کے ساتھ مل کر کام کرنا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مقصد کبھی اصلاح ہونا چاہیے، ہم کسی پر صرف طعنہ کرنا یا اس کو برا کہنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا آج کی اس ویڈیو کے لیے کوئی مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کی اصلاح کریں، ہمارے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی اصلاح فرمائیں اور ان کے ذریعے سے تمام لوگوں کی اصلاح فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔